کچھ بازار جو ہے یہ پورا گزر کا چہرہ ہے۔ میں خود بھی چاہ رہا ہوں کہ یہ جو نان رجسٹرڈ کمپنیاں ہیں یہ آ کے کاروبار نہ کریں۔ بازار ایریا میں اکثر ڈکیتیوں کے واردات ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں پر مسائل جو ہے اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اس کو یہاں بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ سب سے پہلے آپ صفائی دیں، نظام دیں، اس کے بعد آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرائم ٹائم ٹی وی کے پروگرام چلتے چلتے کے ساتھ آپ کا میزبان فیروز خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو مہمان یہاں پہ تشریف فرما ہے میں ان کا تعارف کرواتا جاؤں۔ آج ہمارے مہمان ہیں جناب جعفر علی صاحب جو کہ انجمن تاجران گزر کے صدر ہیں، جبکہ اس کے ساتھ تشریف فرما ہے فخر صاحب جو کہ انجمن تاجران گزر کے جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ صدر صاحب، جعفر علی صاحب، آپ سے میرا سوال ہوگا کہ گاکوچ بازار جو ہے یہ پورا گزر کا چہرہ ہے، اور عموماً ہمارے ذہن میں بھی یہ ہے کہ گاکوچ بازار مسائل میں گرا ہوا ہے، تو آپ لوگوں کو کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے پرائم ٹائم ٹی وی کا بہت شکریہ، فیروز بھائی اسپیشلی ہدایت بھائی، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ آپ نے ہمیں اہمیت دی، ٹائم دی، تاجر برادری کے مسائل کو اجاگر کرنے کی کوشش کی، میں آپ کا مشکور ہوں۔ تو اس کے بعد آپ کی جو سوال ہے کہ ہمیں بنیادی جو مسائل کن مسائل کے ہم شکار ہیں، بیسکلی دیکھا جائے تو ہیڈ کوارٹر ہمارا گزر کا چہرہ ہے، لیکن مسائل اتنے زیادہ ہے کہ ہم اگر یہاں شروع کریں تو پتہ نہیں 15 منٹ یا 15 گھنٹے بھی ہمارے لیے کم پڑیں گے۔ بدقسمتی سے عوامی نمائندوں کا رجحان ہیڈ کوارٹر کی طرف نہیں رہا ہے۔ ایڈمنسٹریشن کی طرف ہم 24 گھنٹے ایڈمنسٹریشن کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ کوئی ایڈمنسٹریٹو آفیسر ڈی سی یا اے سی یہاں آ جاتا ہے تو ہم ان کے پیچھے 50 میٹنگیں کرنے کے بعد تھوڑا بہت جب ہم ان کو لائن پہ لے کے آتے ہیں، ان سے کچھ فائدہ لینے کی ہم پوزیشن پہ پہنچتے ہیں تو ان کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے، اور وہ ہمیشہ بارہا یہ بتاتے کہ ہمارے پاس تو اتنا کوئی بڑا وسائل نہیں ہے کہ آپ کی ڈرینس ہم ٹھیک کریں، ڈرین پہ تو آپ کو پتہ ہے اچھا خاصا پیسہ لگتا ہے۔ وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ بس زیادہ سے زیادہ کچرا اٹھائے۔ اچھا پانی، ایون آپ کو پتہ ہے ہمارے ہیڈ کوارٹر میں پانی جب سے یہ ضلع بنی ہے تب سے آج تک گورنمنٹ نے نہ کسی عوامی نمائندے نے، حالانکہ ہمارے چیف ایگزیکٹو بھی اس ضلع سے گزرا ہے، گورنر بھی ہمارا رہا ہے، ہیڈ کوارٹر ہمارے ضلع کا چہرہ ہے، اس کے طرف کسی نے مڑ کے دیکھا بھی نہیں ہے۔ کوئی خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ کیس اس بازار میں ہو جس کے جیب میں کوئی 50 روپیہ پانی کے لیے نہ ہو تو مرتے مرتے ایک گھٹ پانی کے لیے ترستا تھا، لیکن ہیڈ کوارٹر میں اس کو ایک گھٹ پانی نہیں ملتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کے بعد مسجد کمیٹی اور اے سی نوید صاحب کی مہربانی سے ہم نے مسجد کمیٹی کے تھرو اپنے مدد آپ کے تحت پانی کے کوئی 12 ٹوٹیاں ہم نے لگائی ہیں۔ آج بھی اس عظیم شخصیت کو ہم یاد کر رہے ہیں، نوید صاحب کی بہت بڑی محنت تھی ہمارے ساتھ، اس کی وجہ سے کوئی 12 ٹوٹیاں لگے ہیں۔ پر ڈے کوئی 1000 تاجروں کا کیلکولیشن ہم نے کر کے کئی بار افسروں کے پاس گئے پانی کا، کوئی 900 تاجر ایسے تھے جو پر ڈے 50 روپے کا کولر باہر سے، آپ کو پتہ ہے چشمے سے لا کے 50 روپے کا ایک کولر پڑتا تھا۔ اسی طرح ہوٹل والے وہ بڑا سا ٹپکے میں پانی لے کے ان سے پرچیز کر کے استعمال کرتے تھے، تو ان کو کوئی 10-12 ٹپکے لگتے تھے۔ ہم نے کیلکولیشن کیا تو 100 ہوٹل والے کوئی 900 تاجروں میں 49,000 روپے پر ڈے، فخر بھائی کو بہتر پتہ ہے، پر ڈے 49,000 روپے ہم پرچیز کر کے پانی پیتے تھے۔ یہ بارہا ہم نے ہمارے جو نمائندے ہیں ایکس منسٹر فدا صاحب، اس کے پاس ہم گئے، غلام احمد صاحب کے پاس ہم گئے، ہمارا ناجی صاحب کے پاس ہم گئے، تو کسی نے ہمدردی سے اور اہمیت دے کے اس پہ کام نہیں کیا، تو مجبور ہو کہ ہم مسجد کمیٹی کے پاس گئے، ان کو فریاد کر کے اپنی مدد آپ کے تحت بجلی موٹر سب کچھ یہ اخراجات ہم اپنے جیب سے کر رہے ہیں، ایون بازار سے بھی نہیں، زیادہ تر ہم اپنے جیب سے کر رہے ہیں۔ بازار سے بھی 1-2 بار ہم نے چندہ کرنے کی کوشش کی تو آدھی بازار سے موٹر کے لیے ہم نے چندہ کیا تو 9,000 روپے ہو گئے، تو میں نے فخر بھائی کو کہا یار شرمندگی ہے اس سے آگے چندہ کرنا، بہتر ہے کہ ہم خود ہی کر لیتے ہیں۔ ہم نے آپس میں چندہ کر کے کوئی 46,000 کا موٹر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بازار میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں، سرکار کی طرف سے آپ کے ساتھ کوئی کوپریشن نہیں ہے؟ کوئی کوپریشن نہیں، ہم بارہا بتا رہے ہیں فیروز بھائی، ہمارے ساتھ کوئی کوپریشن نہیں ہے۔
6 مہینے سے ہم در پدر ہے، ہر مہینے میں 2 میٹنگز کرتے ہیں. کل جا کے کوئی وہ بھی بینک والوں کی بینک والوں سے مدد مانگ کے ایڈمنسٹریشن نے کوئی 14-15 ڈسٹربن ہمارے لیے وہ بھی ابھی لگے نہیں ہیں، ابھی لگے نہیں، آج یا کل میں لگیں گے. وہ ڈرین کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، بارشیں ہوتی ہے تو کیا حالات ہوتی ہے. ایشوز بہت زیادہ ہے. باقی فخر بھائی آپ یہ بتائیں، یہ عموماً آپ کے پاس یہاں پہ آپ کی پرائیویٹ، میرے خیال میں آپ نے چوکیدار بھی رکھے ہیں بازار کے لیے، اس کے باوجود بھی بازار ایریا میں اکثر ڈکیتیوں کے واردات ہوتے رہتے ہیں. تو چوکیداروں کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے، کس طرح ہوتا ہے، یہ کیا کہانی ہے اصل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں پرائم ٹائم ٹی وی کا کچھ نیٹ ورک کے جو ساتھی ہیں ہدایت بھائی اور فیروز بھائی، ہم آپ کے بذات خود میں اپنی طرف سے اور بازار کی طرف سے آپ کے مشکور ممنون ہوں، اور ہمیشہ ہماری آواز آپ بنے رہے ہیں اور ہر دور میں، اور ہم آپ کے پاس ہی آتے رہے. ہمارے ایشوز، ہمارے مسائل تو اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ان کو جو ہے نا شیئر نہیں کر سکتے. بدقسمتی یہ ہے کہ اس شہر کا کوئی والی وارث نہیں ہے. مجھے عرصہ 6 سال ہو گیا اس بازار میں ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے. مختلف سیاسی نمائندوں سے، مختلف بیوروکریٹ سے ہماری ملاقات رہی. یہاں تک کہ سی ایم صاحب جب حفیظ صاحب تھے ان کے دور میں جو ہے نا ان سے بھی ہماری ملاقات رہی. اور اس کے بعد خالد خورشید صاحب آئے تو ان کو یہ قرارداد ہم نے پیش کیا. ٹھیک ہے، یہ ریکارڈ پہ ہے، آن دی ریکارڈ. صحیح. یہاں پر مسائل جو ہے اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اس کو یہاں بیان نہیں کر سکتے ہیں مختصر وقت میں. وہ آپ خود اس شہر کے باسی ہیں. یہ شہر ایسا ہے کہ اس ضلع کا ایک چہرہ ہے، اور باہر سے سیاحت جسے کہا جاتا ہے، اس شہر کی خوبصورتی دیکھنے آتے ہیں. بالکل. اس شہر میں خوبصورت ہوٹل ہوں گے، پبلک واش روم ہوں گے، سہولیات ہوں گی، تو اس شہر کی کوئی خوبصورتی ہوگی. یہاں پر ہم جب بھی کسی آفس میں جاتے ہیں تو ان صاحبان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم تو ابھی آئے ہیں، ہم سے پہلے والوں نے کچھ نہیں کیا ہے تو ہم ابھی کچھ کریں گے. وہ کرتے کرتے ان کا ٹینیور بھی یہاں پورا ہو جاتا ہے. یہاں پر جب ہم آئے تھے اس پورے شہر میں ایک نلکا نہیں لگا ہوا تھا. تو وہ میرے صدر صاحب نے تفصیل سے آپ کو اس کا ذکر کیا. آئے روز چوریوں کے حوالے سے آپ نے مجھ سے سوال کیا، تو یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. یہاں پر اسٹریٹ لائٹ کا کوئی نظام نہیں ہے. یہاں ایک ٹینڈر ہوا، وہ جتنے اسٹریٹ لائٹ تھے وہ مختلف آفسوں کے باہر لگے ہوئے ہیں. صرف وہ نام بازار کا تھا. اور اس وقت ہم نے احتجاج کیا تو اس ٹائم دلدار ملک صاحب یہاں ڈی سی صاحب تھے. ان کے دور میں انہوں نے آگے پھر ہمیں ٹرکانے کے لیے ایک لیٹر انہوں نے جاری کیا. ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. LGNDRD کا ریکارڈ آپ چیک کر سکتے ہیں، بلدیہ کے ریکارڈ آپ چیک کر سکتے ہیں. اب ہم بازار جاتے ہیں، مثال آپ کو دیتا ہوں، ہم بلدیہ میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ڈرین کا ایشو PWD کا ہے. PWD میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ NHA کا ہے. تو اب ہمارے پاس نہ کوئی نمائندہ ہے، نہ ہمارا کوئی پوچھنے والا ہے. سیاسی جماعتوں کا یہ حال ہے کہ ان کو مختلف ایشوز کے اوپر جب ان کو مسائل سامنا ہوتا ہے، انہوں نے احتجاج کرنا ہوتا ہے، ہمیں بلاتے ہیں، یاد کرتے ہیں. باقی ہم سب سے پہلے غلام محمد صاحب، فدا صاحب، ناجی صاحب، جانزیب صاحب، ٹھیک ہے، ایون نذیر صاحب کو بھی علم ہے اس ٹائم. تو میرے خیال سے یہاں مختلف جو ادارے بنے ہیں، سفید ہاتھی ہیں جن کا جو ہے نا میں نے نام گنا ہے. یہاں پر واٹر مینجمنٹ ہے، LGNDRD ہے، بلدیہ ہے. میرے خیال سے یہاں کوئی بھی ڈپارٹمنٹ آگے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ صفائی کا خیال رکھیں. جب ہم صفائی کا خیال رکھتے ہیں، ہم معاملات کو دیکھتے ہیں، تو پھر آپ کے یہاں ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ تو چوریوں کے حوالے سے یہ ہے کہ بازار میں اپنے اس ڈی سی صاحب تھے، ان کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، ان کے دور میں یہاں لگے کیمرے. اب وہ کیمرے بھی اکھاڑ کے لے گئے ہیں. تو یہاں پر نہ کیمروں کا کوئی نظام ہے، سیف سٹی کا کوئی نظام ہے، نہ اسٹریٹ لائٹ کا کوئی نظام ہے. ہم مختلف اداروں میں درخواستیں دے کے تنگ آئے ہیں. اسٹریٹ لائٹ کے حوالے سے ہم بلدیہ میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ واٹر اینڈ پاور کا مسئلہ ہے. واٹر اینڈ پاور میں جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے جو ہے نا بنا کے ان کے حوالے کیا ہے. اب میں تو جناب چیف سیکرٹری صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا، وہ یہاں کے کسی دن ان تاجروں کا بھی جو ہے نا وہ کرے، ادھر آ کے کھلی کچہری لگائے. ٹھیک ہے، ہمیں ہزاروں مسائل ہیں. یہاں ٹرانسپورٹ کے لیے جو ہے نا کوئی سٹینڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پرائیویٹ گاڑیاں آئے روز بازار میں کھڑی رہتی ہیں. ٹریفک پولیس والے بیچارے کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن یہ نظام جب تک سٹینڈ نہیں ہوگا، اس کا جو ہے نا ہم نے 12 مطالبہ کیا ہے، اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا ہے. تو آئے روز چوریوں کا مسئلہ یہ ہے کہ
चोरियां तो होंगी जब मार्केट मालिकान जो है ना अपने मार्केटों में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए तैयार नहीं है, वॉशरूम बनाने के लिए तैयार नहीं। इस हवाले से भी हमने इंतज़ामिया को अपने उससे जो है ना आगाह किया कि यहाँ हमसे मुख्तलिफ मद में सिक्योरिटी लिया जाता है, लेकिन इस हवाले से कोई कदम नहीं उठाया जाता। इस बात को आगे बढ़ाते हुए दो चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगा। जहाँ तक हमारे चौकीदारों की आपने बात की, अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में शायद हमारे ज़िले के जो चौकीदार एक जो है इनकी जो रिज़ल्ट्स हमारे पास है वो कहीं और ज़िले से हमें नहीं मिलती है। पिछले दौर में आपको शायद पता हो, हमारी एक मार्केट में आग जला के रात को बंदे निकल रहे थे पिस्तौल हाथ में लेते हुए, हमारे चौकीदारों ने उसको उस पिस्तौल के साथ जान हथेली पे रख के उसने उसको संभाल के पुलिस को इतला दे के खुदा न ख्वास्ता उस दुकान की वजह से एक बड़ी हादसा हुआ भी है, चौकीदार को चाकू भी लगा है। एक ये चौकीदार की एक बेहतरीन वो बाद में उस ताजिर को कोई 27 लाख रुपए भी हमने दिलवाया। दूसरी दफ़ा एक बंदे का दियामर का कोई बंदा था, उसने बारूद बाकायदा गैस के साथ मिला के कोई धमाके के लिए आया था, उसको भी चौकीदार ने रंगे हाथों पकड़ा था। 2 दफ़ा ये हो गया। तीसरी दफ़ा एक चौकीदार को बाकायदा चाकू से मार के एक बड़ा हादसा हुआ था। जहाँ तक उन बेचारों को भी हम सिर्फ और सिर्फ बेयार मगार रोड पे छोड़े हुए ड्यूटी दे रहे हैं 100 रुपये एक ताजिर दे रहा है, तो उसका एक दिन का दुकान का 3 रुपये आ जाते हैं। बिल्कुल हमने उस दिन भी मुतालिबा किया कि इनकी तनख्वाह थोड़ा सा बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। कमिंग कुछ दिनों में हम ये चाह रहे हैं कि इनकी तनख्वाह मजीद थोड़ा सा ज़्यादा करके इनको थोड़ा मजीद एक्टिव किया जाए। अच्छा फ़खर साहब, आपसे सवाल है कि अमूमन ये तासुर पाया जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई मुनाफाखोरी पे, गैर मेरी अशिया पे या मुज़र सेहत अशिया पे इस तरह के कारोबार में मुलविस दुकानदारों के खिलाफ या ताजिरों के खिलाफ कोई क्रैक डाउन किया जाता है तो फौरी तौर पे आपकी जो तंजीम है या आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है फौरी तौर पे उसकी सिफारिश के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं आला हुकाम के पास। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? रोज़ भाई, ये आपने बहुत अच्छे सवाल किए। ठीक है, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो रियासत और रियासती इदारे इंतज़ामिया वो हमारे जो है ना हमारे लिए माँ की हैसियत रखती है रियासत। उसके बाद जो उसके इदारे के जो नुमाइंदे होते हैं उनका काम ये होता है कि वो हर चीज़ को देखते हैं, बाज़ार के अलावा भी उन पर उनकी ज़िम्मेदारी है। यहाँ पर बदकिस्मती ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि बाज़ार में 2 नंबर चीज़ें बिक रही हैं, तो मैं ख़ुद भी तस्लीम करता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, जब नवीद साहब यहाँ ऐसी बन के आए तो उनके साथ हमारी इस चीज़ को बड़ी मीटिंग हुई और काफ़ी हम उनके दरमियान हम तुम भी रही। हम ये चाह रहे हैं कि बाज़ार में एक निज़ाम हो। ठीक है, अगर बाज़ार में पापड़ के ऊपर पाबंदी है तो रेगुलर उसका चेक होना चाहिए, बाज़ार का नुमाइंदा साथ हो। ठीक है, किसी ताजिर के दुकान उसका भी इज़्ज़त नफ्स है कि एक लश्कर लेकर आप उसमें दाखिल हो के जो है ना मुख्तलिफ सामान उखाड़ बिछाड़ के आप देख रहे हैं तो उसकी इज़्ज़त नफ्स नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि हमें साथ लें, हफ्ते में 2 दिन रखें, सब्ज़ी के हवाले से रेट तय करें। ठीक है, ये पोल्ट्री शॉप के हवाले से रेट तय करें, मामलात सफाई देखें। सबसे पहले इनको निज़ाम दें। ठीक है, अभी आप देखें ड्रेन में कितना गंदा पानी पड़ा हुआ है, बू आ रही है। बारिशें जब होती हैं, जब सर्दियों का मौसम होता है, पूरा जो है ना शहर पानी से भरा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले आप सफाई दें, निज़ाम दें, उसके बाद आप हमसे पूछ सकते हैं। हम 2 नंबर चीज़ों की न हिमायत करते हैं न फेवर करते हैं। यहाँ आप ऑन द रिकॉर्ड है, एक ट्रक यहाँ पे पापड़ पकड़ा गया, अखबार की भी जीनत बनी रही, वो पापड़ किधर गया, वापस गिलगित क्यों भेजा गया, उसको क्यों नहीं जलाई गई उसको। ठीक है, ये सवालात हैं, इन सवालों के जवाब इनके पास भी नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि इस हवाले से एक बाकायदा एक निज़ाम बनाएं। सब्ज़ी का रेट क्या है, हफ्तावार रेट तय करें। सफाई निस्फ ईमान, हम इसके ऊपर जो है ना कंप्रोमाइज़ नहीं करते। 1-2 नंबर चीज़ें कोई भी ताजिर बेचता है हम उसकी फेवर नहीं करते। ठीक है, ऑन द रिकॉर्ड हम कह रहे हैं, लेकिन इस तरह नहीं है कि आप सोकर जो है ना महीने के बाद अगर अखबार में कोई सहाफ़ी बयान लगाता है कि भाई गज़र में सफाई नहीं है, गज़र में महंगाई है, गज़र में 2 नंबर चीज़ें बिक रही हैं, तो आप जाके आकर बाज़ार में आके एक आदमी का जो है ना आप 10,000 रुपये जुर्माना करते हैं, जाके पेट्रोल पंप में भी 10,000 रुपये जुर्माना करते हैं। देखो, एक निज़ाम होता है। हम कह रहे हैं कि बराबर तरीके से आप डेली आए, कम जुर्माने करें। ये इस तरह जुर्माना ना करें कि ताजिर का जो है ना कमर ही टूट जाए, काम पे टाएंगे। ठीक है, 200, 300, 400 रुपये जुर्माना करें, रेगुलर बुनियाद पर चेकअप करें। पोल्ट्री शॉप हैं, सब्जियों वाले हैं, लेकिन सबसे पहले इस शहर को सफाई दें। यहाँ पब्लिक वॉशरूम है, आप दिखा सकते हैं मुझे, स्ट्रीट लाइट का निज़ाम है, ड्रेन का निज़ाम है। ये रोड देखें आप, हर जगह से टूट फूट का शिकार है। तो आप ये सब कुछ आपके सामने है। तो सबसे पहले
آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنا نظام درست کریں، اس کے بعد ہمیں بلائیں، ہمیں اپنے ساتھ رکھیں. ہم اس تاجر کو ایک دفعہ سمجھائیں گے، 2 دفعہ، تیسری دفعہ ہم اس کو کہیں گے کہ بھائی آپ تجارت کے لائق نہیں ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اس حوالے سے ہم بھرپور تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. صدر صاحب آپ یہ بتائیں، عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ مضر صحت اشیاء، غیر معیاری اشیاء کے حوالے سے بات کی جائے تو گزر پورے گلگت میں بلکہ پورے پاکستان میں ایک بڑی منڈی مارکیٹ کے طور پہ سامنے آ رہی ہے. ٹھیک. تو اس آپ بحیثیت صدر انجمن تاجران گزر اس حوالے سے آپ اپنے طور پہ ان کے روک تھام کے لیے کوئی اس طرح کے اقدامات نہیں اٹھا سکتے؟ ضرور اٹھا سکتے ہیں، بلکہ ہم نے ایک ایک کر کے دکانداروں کو بتایا بھی ہے. جہاں تک آپ کی مضر صحت اشیاء کی گزر کی نام لے رہے ہو، اس پہ میں آپ سے اختلاف رائے رکھوں گا. وہ اس لیے کہ میں ابھی حالیہ کچھ 2-4 دن ہو گیا میں کراچی سے ہوتے ہوئے آیا ہوں. یہ 2 نمبر چیزیں پوری پاکستان میں کسی بھی مارکیٹ پہ آپ جائیں، ایون آپ اسلام آباد پہ بھی میں بھی جائے تو یہ چیزیں اویلیبل ہے. وہ باقی پرچیز کرنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کیا چاہتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ گزر میں 2 نمبر اشیاء نہ ہو. اسپیشلی میں خود تو یہ چاہ رہا ہوں، میں خود برانڈ کا کاروبار کرتا ہوں. میرے پاس ایک بہترین ملٹی نیشنل کمپنی ہے، نیشنل فوڈس اینڈ اسپائس میرے پاس اس کی ڈسٹریبیوشن ہے. میچلس کی ڈسٹریبیوشن میرے پاس ہے، اسپائس اور اس طرح کے بہت سارے اچھے کمپنیوں کی ڈسٹریبیوشن میرے پاس ہے. میں خود بھی چاہ رہا ہوں کہ یہ جو نان رجسٹرڈ کمپنیاں ہیں یہ آ کے کاروبار نہ کریں. اس کے لیے بھی ہم نے بارہا ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی ہم نے میٹنگ کر کے ہم نے یہ بتایا کہ کیوں نہ اس پہ ریگولر ہم کام کریں. ہم اپنے تاجروں کو 1 مہینہ 2 مہینے کی ہم ہمیشہ ان کو وارنٹ دیتے ہیں. دینے کے بعد پراپر طریقے سے اس مارکیٹ کو ختم کرنے کے بعد ہمارے پاس 2 بیرل پڑی ہے، وہاں 1-2 لیوی بھی رکھیں. جو بھی نان لوکل لوگ آ کے یہاں سپلائی دیتے ہیں ان کو ادھر سے ہی آپ واپس کر دیں تو صاف ہو سکتی ہے. اب ایک ایسی آتا ہے وہ اس پہ بہترین کام کر کے تھوڑا سا مینیج کر کے جاتا ہے تو دوسرا آگے باہر گھر سے اس سے باہر نہیں نکلتا ہے تو پھر ایک کا دیکھا دیکھی دوسرا پھر آ کے بڑھ جاتے ہیں. تو ہم یہ آج اس چینل کے تھرو اپنے تاجر بھائی بھی ہمارے دیکھتے ہوں گے، یہ ہم کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ہر ممکن ہماری تعاون ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہوگی، ہم اپنے صحافی برادری کے ساتھ ہوگی، جتنا ممکن ہو سکتا ہے. نان رجسٹرڈ جو بھی کمپنیاں ہیں، ہمارے بچے، ہماری صحت سب سے عزیز ہے، ہم وہ ان کو سستے چیزیں کھلانے کے بعد پھر زمینیں بیچ کے ان کو علاج کے لیے جاتے ہیں. بہتر ہے ہماری سپورٹ ان کے ساتھ ہوگی. کہیں پہ بھی ہم نے کوئی 2 نمبر چیزوں پہ جا کے ایڈمنسٹریشن کو کسی بھی طریقے سے ہم نے احتجاج کرنے کی یا کسی طریقے سے ان پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کبھی نہیں کی ہے اور نہ کبھی کریں گے. ہم خود بھی چاہتے ہیں صفائی اچھی ہو، رجسٹرڈ کمپنیوں کا برانڈڈ مال استعمال ہو. بے شک کم کھائے عوام، ضروری نہیں ہے دنیا کا وہ 2 نمبر گھی ڈال کے کھانے سے، بالکل ہلکا کریں. پاپڑ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، بالکل تو انتہائی نقصان دہ. اس پہ ہمارا اگر خواہ کسی کی طرف سے شکایت ہے تو اس کے لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. آپ جیسے ذمہ دار لوگ ہیں، کبھی بھی ہمارے طرف سے اس طرح کی کوئی فورس نہیں ہوگی کہ آپ ہمارے تاجروں کو اس طرح تنگ کیوں کرتے. ہاں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جرمانہ مہینے میں 1 دفعہ کے 10-10 ہزار روپے جرمانہ کرنے سے تو یہ نظام کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. جو بھی جرمانہ ہوتا ہے قانون کے مطابق اس جرمانے کا بھی 75% آپ نے مارکیٹ پہ لگانا ہوتا ہے. ٹھیک. زندگی میں کبھی ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ ہمارا کوئی جرمانہ واپس آ کے بازار پہ لگے ہو. اس دن ہی کافی یہ پمپ والوں سے کوئی 2.25 لاکھ روپے جرمانہ ہوئے تھے. 2.25 لاکھ پہ میں کہہ رہا ہوں کہ کم از کم 50 ڈسٹ بین آ جاتے ہیں، بازار کو چمکا کے رکھ سکتے ہیں. بالکل 95,000 میں اس طرح ملا کے کوئی 2.25 لاکھ روپے جرمانے ہوئے تھے. ان سے 75% آپ اٹھاؤ مارکیٹ پہ لگاؤ تو ڈسٹ بین کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. لیکن پتہ نہیں وہ پیسے کدھر جاتے ہیں، بازار پہ واپس کبھی نہیں لگے ہیں یہ پیسے. آخری سوال آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا، اس وقت جو مین بنیادی جو آپ کے مسائل ہیں جو حل فوری طور پہ حل طرف ہیں وہ کون سے ہیں اور حکومت سے آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ ہاں بہت اچھا سوال کیا آپ نے. تو سب سے پہلے ابھی جو ہے نا آگے گرمیوں کا موسم ہے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے یہاں بازار میں ڈسٹ بین نہیں ہے، ٹھیک ہے. ڈسٹ بین کا جو ہے نا آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد یہ ڈرین کی صفائی کے حوالے سے، ٹھیک ہے. ڈرین کے حوالے سے میں حکومت سے یہ اپیل کروں گا کہ یہ خالد خورشید صاحب جب یہاں دورے پہ آئے تھے ان کو یہ ہم قرارداد پیش کی تھی، ٹھیک ہے. اس میں ہمارا سب سے پہلا مطالبہ یہ تھا کہ اس میں ہمارے ڈپٹی اسپیکر نذیر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور باہر ان سے رابطہ بھی رہتا ہے ہمارا، اپنے مسائل ان کو ہم شیئر بھی کرتے ہیں تو ان سے امیدیں بھی رکھتے ہیں. نوجوان قیادت ہے اور انشاءاللہ وہ ہمارے لیے کوئی پیکج رکھیں گے. سب سے پہلے جو ہے نا یہ ڈرین اس کو باقاعدہ ایک انجینئر لا کے اس کو جو ہے نا نقشے کے مطابق بنائیں تاکہ بارش کا پانی ہو یا بازار میں نکاسی کا کوئی نظام باقاعدہ طور پر نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہاں مختلف
جو ہے ہوٹلوں کا پانی مختلف اس جو ہے نا نظام کے ساتھ ٹچ ہے، تو اب تعفن جو ہے نا پھیل رہی ہے، اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ سب سے پہلے اس کا صفائی کریں، اس کے بعد اس کے لیے کوئی پالیسی بنائیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی باقاعدہ ایک گرانٹ جو ہے نا اس کے لیے رکھے۔ اس کے بعد ایمرجنسی طور پر میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے بازار میں اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے آئے روز چوریاں ہو رہی ہیں، تو میں انتظامیہ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے پاس اگر فنڈ نہیں ہے تو یہاں پر مارکیٹ مالکان کے پاس جو ہے نا فنڈ تو ہوگا، کیونکہ ان کے پاس ہماری سیکورٹی بھی ہے، کرایہ بھی لیتے ہیں۔ جب آپ ایک گھر بناتے ہیں تو گھر آپ کرائے پہ دیتے ہیں، تو وہاں پہ اس کا نظام سارا درست کر کے دیتے ہیں۔ بالکل ایسا۔ تو یہاں سب سے پہلے جو ہے نا مارکیٹ مالکان ہمارے لیے جو ہے نا، ان سے بھی میں یہ اپیل کروں گا کہ اللہ جو ہے نا ہمارے جو ہے نا کروڑوں کا مال یہاں پڑا ہوا ہے، اور جو ہے نا ان کو ایک دو LED لائٹ بھی اپنی مارکیٹ میں لگائیں، اور ہر مارکیٹ مالک ایک دو واش روم بنائیں، تاکہ وہ تاجر کی بھی ضرورت جب پیش آئے تو وہ استعمال کر سکے، باہر سے کوئی اگر مہمان بھی آتا ہے تو وہ کدھر جائے شہر میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا میں یہ کہوں گا انتظامیہ سے کہ وہ ریگولر بنیاد پہ ہر ہفتے کی بنیاد پر صفائی کے اوپر، ٹھیک ہے، اور 2 نمبر چیزوں کے اوپر ہمیں اعتماد میں لے کر ایک نظام واضح کرے، ہم انشاءاللہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ٹھیک ہے سر۔ میرے خیال میں یہ اسٹریٹ لائٹس کے علاوہ CCTV کیمرے جو ہے ان کی بڑی اہمیت ہے، وہ تو سب سے پہلے ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ کل ہماری صاحب کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی تھی جس میں ہمارا فخر بھائی کوئی کام سے ایبسینٹ تھا۔ CC کیمرے کا کوئی پلان ہمارا غضنفر صاحب سے بڑی اچھی امیدیں وابستہ ہے، دونوں اس کے ساتھ طارق بھائی بھی، دونوں لوکل آفیسرز آئے ہیں، ان سے میری کل تفصیلی میٹنگ ہوئی، یہ سارا ڈیٹیل میں نے ان کو بتایا کہ ہم اتنے ستائے ہوئے طبقہ ہے، تو یقین دہانی کرایا ہے اور ان سے امید بھی ہے کیونکہ دونوں اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ غضنفر بھائی نے بتایا کہ میری ایک کوئی نجی کمپنی سے وہ ڈیل ہو گئی ہے، within 2 week میں یہ CC کیمرے تھانے سے لے کر گرین پیلیس تک میں یہ لگواؤں گا۔ تو اللہ کرے اس پہ اگر وہ کامیاب ہو جائے، ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہے، ہماری سپورٹ اس کے ساتھ ہے، اور اس سے اچھی امیدیں ہمارے وابستہ ہے، تو اس پہ وہ کام کر رہا ہے، شاید کامیاب ہو جائے۔ جہاں تک ایک اس پہ فخر بھائی لے کے آیا تھا مارکیٹ مالکوں کے حوالے سے، واقعی میں ہماری فریاد ہوگی آپ کے چینل کے وساطت سے، ہم مارکیٹ مالکوں کو، اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہے، ہماری چھوٹی چھوٹی زمیندار لوگ یہاں 10 مرلہ زمین لے کر ایک مکان بنا کر 4 واش روم میں پانی، لائٹ، سب کچھ کرنے کے تمام چیزیں بنیادی حقوق دینے کے بعد 10,000 روپے 8,000 روپے کرایہ لیتے ہیں۔ خدا کے واسطے 1500 بلاک لگانے کے بعد ان کو ایک دکان تیار ہو جاتی ہے، اللہ کا دیا ہوا ایک نعمت ہے، ان کے پاس یہ ہیڈ کوارٹر بنی، یہ مفت کی زمینیں ان کو بہت اچھی ریٹ پہ ملی، تو کروڑوں کی یہ لوگ کماتے ہیں ہم سے۔ ان کو ہماری طرف سے انجمن تاجران گیزر کی طرف سے ہم ان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں کہ اگر یہ اپنے مارکیٹ میں 2 واش روم، اگر 2 اسٹریٹ لائٹ لگائیں گے تو کوئی قیامت نہیں آئے گی، ایک اچھی خاصا ان کے پاس سورس آف انکم آ رہا ہے، خوبصورتی ہوگی، تو ہم ایک اچھی اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے۔ ان کے پاس ایگزامپل ہمارا امجد بھائی ہے، بیگ پلازا، جہاں میری اپنی دکان ہے، اس بندے نے باہر بیٹھنے کے لیے چمن کا بھی نظام کیا ہے، اس نے ہر 8 دکانوں پہ ایک واش روم بنایا ہے، اسٹریٹ لائٹ کا نظام بھی اس نے کیا ہے، ایون وہ کرائے میں بھی باقی لوگوں سے کم ہے، جو قانون کے مطابق سالانہ 5% کرایہ ہے وہ وہی کرایہ لیتا ہے، ہم اس کو اللہ مزید دے دے، وہ ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے۔ اس چینل کے وساطت سے باقی بھی مارکیٹ مالکوں کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ کم از کم یہ بنیادی چیزیں ہمیں پرووائڈ کریں، ان کی بڑی مہربانی ہوگی، ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ تو ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ پرائم ٹائم ٹی وی فیس بک پہ پیج پہ موجود ہے، اس کے علاوہ یوٹیوب پہ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پہ اس کو لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیروز خان کو دیجیے اجازت، اگلی دفعہ کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔